اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ اس کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرا نام تہمینہ ہے، میں گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہوں۔ میں 16ویں اسکیل کی ٹیچر ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھی تنخواہ لیتی تھی۔ میرے والد اپنا کاروبار کرتے تھے اور میرے بھائی بھی، اس وجہ سے انہیں میری تنخواہ سے کوئی غرض نہ تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے پیسے نہیں لیے تھے۔ نوکری کرتے ہوئے مجھے ابھی 4 ہی سال گزرے تھے کہ میرے والدین کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ میری شادی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی۔ میرا شوہر زراعت کے محکمے میں سرکاری ملازمت کرتا تھا۔ ہم دونوں کا مزاج شروع سے ہی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھا، جس کی وجہ سے ہم میں اکثر جھگڑا رہتا۔ 2 سال تک یوں ہی نوک چوک میں ٹائم گزر گیا اور آخر کار مجھے طلاق ہو گئی۔ تب میری بیٹی 3 ماہ کی تھی اور میرے شوہر نے میری بیٹی بھی مجھ ہی کو سونپ دی۔ میں تو ماں تھی، میں نے تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگانا تھا۔ جب میں واپس اپنے مائکے آئی تو شروع میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر دھیرے دھیرے میں اپنی بھابھیوں کو بوجھ لگنے لگی اور وہ میری بیٹی کو ایک پل بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ میری ننھی سی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ تب میری ماں نے مجھ سے کہا کہ دوسری شادی کر لو، یہاں پر رہنا اب بہت مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ میں اپنی بھابھیوں پر بوجھ نہیں تھی، میرا باپ خود کماتا تھا اور سب سے بڑھ کر میں بھی کماتی تھی، اور میں کوشش کرتی کہ اپنی بیٹی کی ہر چیز میں اپنے پیسوں سے ہی لوں، لاکھ اپنے والدین کے منع کرنے کے باوجود۔ لیکن پھر بھی جانے میں اور میری بیٹی ان لوگوں کو کیوں چبھتی تھی۔ دوسری شادی کی بات سن کر میرے دل میں سوال آیا، کیا وہ میری بیٹی کو تسلیم کریں گے؟ کیا وہ میری بیٹی کے ساتھ ہی مجھے اپنائیں گے؟ تب میرے والدین نے کوئی ایسا رشتہ تلاش کیا جس میں ان کو میری بیٹی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ یوں میری دوسری شادی ہو گئی۔ تب میری بیٹی کی عمر تقریباً 2 سال تھی۔ دوسری شادی جس شخص سے ہوئی وہ کہیں پرائیویٹ نوکری کرتا تھا اور ان کے مالی حالات بھی اتنے اچھے نہ تھے۔ میرے والدین کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ وہ ایک کنوارا لڑکا تھا، اس وجہ سے ان کو وہی رشتہ سب سے بہتر لگا۔ خیر میری وہاں پر شادی ہو گئی۔ میری ساس بہت ہی اچھی تھی، وہ میری بیٹی سے بہت پیار کرتی اور مجھے کہتی کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میری ہی پوتی ہے۔ شروع میں تو میں اسکول میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاتی تھی، لیکن اب ایسا ممکن نہ رہا۔ اسکول میں سختی زیادہ ہونے لگی اور مجھے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی چھوڑ کر جانا پڑا۔ میں نے شروع سے ہی اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہر پل رکھا تھا، اس لیے میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ اسے گھر چھوڑ کر جاؤں، لیکن مجبوری تھی۔ جب میں نے اپنی ساس سے بات کی تو اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ماہین کو میں خود ہی سنبھال لوں گی، تم اس کی طرف سے بالکل بھی پریشان نہ ہونا، تم بس اپنی نوکری اچھے سے کرو۔ شروع میں تو ماہین بہت روتی، میں جب بھی اس کو گھر میں چھوڑ کر اسکول جاتی، اس کو یوں روتا ہوا دیکھ کر میرا دل بھی بھر آتا، اور اسکول میں بھی سارا دن میں اس کی فکر میں ہی رہتی کہ جانے اس نے کچھ کھایا پیا ہوگا یا نہیں، ابھی وہ کھیل رہی ہوگی یا سو رہی ہوگی، بس اس کی فکر میں ہی رہتی۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے میرے یوں اس کو چھوڑ کر جانے پر رونا بند کر دیا، یہاں تک کہ جب میں اسکول سے واپس آتی تو وہ میرے قریب بھی نہیں آتی تھی، جبکہ اس سے پہلے میں جب بھی اسکول سے آتی وہ میری طرف لپکتی اور بھاگی چلی آتی۔ مجھے اس کی اس رویے سے تھوڑی پریشانی ہونے لگی، لیکن میں سمجھی کہ وہ شاید میری ساس کے ساتھ زیادہ گھل مل چکی ہے، شاید اس وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آتی، لیکن میں آخر کو اس کی ماں تھی۔ میری ساس بھی پھر اس کو اپنے پاس زیادہ رکھنے لگی، یہاں تک کہ وہ رات کو بھی اپنے ساتھ ہی اس کو سلانے لگی۔ میرا شوہر بھی اپنی ماں کی تعریف کرتا کہ دیکھو ماہین کا میری ماں کتنا خیال رکھتی ہے، وہ بالکل اسے اپنی پوتیوں جیسا ہی سمجھتی ہے۔
کہیں نہ کہیں میرے دل کو بھی یہ تسلی رہتی کہ میری بیٹی میری ساس کے ساتھ خوش ہے اور اس طرح میں اسکول میں بھی صحیح سے اپنی ڈیوٹی کر پاتی۔ لیکن اس بیچ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ پہلے سے کمزور ہونے لگی۔ چھٹی والے روز چونکہ میں گھر میں ہی ہوتی، تب میری پوری کوشش ہوتی کہ میں ماہین کو اپنے پاس ہی رکھوں۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ وہ میری ساس کے ساتھ بھی اتنی خوش نہیں رہتی، اگرچہ وہ ان کے پاس تو ہوتی ہے مگر جس طرح بچے کھل کر کھیلتے ہیں وہ اس طرح نہیں کھیل پا رہی، جبکہ میری ساس کے بقول ماہین ان سے بہت ہی اٹیچ ہو چکی تھی اور وہ ہر جگہ ہر پل ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ماہین چونکہ صحیح سے بول نہیں سکتی تھی، مجھے کچھ بتا نہیں سکتی تھی، اس وجہ سے وہ معصوم سی گڑیا اپنی بگڑتی ہوئی حالت کے بارے میں مجھے کچھ نہ بتا پائی۔ لیکن میں آخر ماں تھی، میرے دل میں اس کو دیکھ کر عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ جب میں نے اپنی ماں سے یہ کہا تو میری ماں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری ساس اور شوہر نے ماہین کو دل سے قبول کیا ہے، ایک طرح سے اچھا ہی ہے، وہ تمہاری ساس سے زیادہ اٹیچ ہو گئی ہے، اس طرح تم اپنے گھر کے کام، اپنے شوہر اور ڈیوٹی سب کچھ صحیح سے کر پا رہی ہو۔ لیکن ایک ماں کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جب میں نے اپنی ماں سے یہ کہا تو میری ماں کہنے لگی کہ تم ناشکری کر رہی ہو۔ میری ماں نے یوں کہا تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ پھر اتوار کے روز مجھے چونکہ چھٹی تھی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ دن گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے ماہین کو اپنی گود میں لیا۔ پہلے تو وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے لگی، میں اس کو بہلانے لگی اور اتنے میں میری ساس مجھے ٹوکتے ہوئے کہنے لگی، اب اس کو تمہاری عادت نہیں رہی، تم اسے میرے پاس ہی چھوڑ دو۔ میں نے اپنی ساس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے ماہین کو اٹھا لیا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس بات پر میری ساس نے بہت برا منایا۔ جب میں ماہین کو اپنے کمرے بھی لے کر گئی تو پہلے تو وہ رونے لگی، پھر میرے بہلانے پر وہ بہل گئی اور وہ کمرے میں ہی کھلونوں سے کھیلنے لگی۔ اتنے میں مجھے اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر نظر آنے لگا، یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ بہت ہی درد میں ہے اور اس کے چہرے پر لالیں آنے لگی۔ شاید اس کو حاجت میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ ایسی نہیں تھی۔ میں نے جب اس کا ڈائپر اتار کر دیکھا تو اس پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ میں وہ دیکھ کر ڈر گئی۔ پہلے میرا دل چاہا کہ میں اپنی ساس سے جا کر پوچھوں کہ ماہین کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا اس کو اس طرح خون پہلے بھی آتا ہے؟ پھر میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ میری ساس تو پہلے ہی برا منا کر بیٹھی ہے، یہ نہ ہو کہ میں یہ بات کر بیٹھوں اور گھر میں تماشا بن جائے۔ پھر میں اسی شام ماہین کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ میں نے گھر میں یہی بتایا کہ ماہین پہلے سے بہت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے میں ڈاکٹر سے اس کی دوائی لینے جا رہی ہوں۔ میں نے ان سے خون کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ جب میں نے ڈاکٹر سے ماہین کے بارے میں بات کی تو ڈاکٹر نے ماہین کو دیکھتے ہی کہا، اس بچی کی خوراک پوری نہیں کی جاتی رہی۔ میں یہ سن کر سکتے میں چلی گئی، جبکہ میری ساس تو میری بیٹی کے ساتھ بہت اچھی رہتی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ مزید اس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی بیٹی کا معدہ سکڑ چکا ہے، زیادہ بھوکے رہنے کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے اس کو حاجت میں مسئلہ پیش آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو قبض ہو گئی اور اس طرح اس کو خون کا داغ لگنے لگا۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے، اس عمر میں ایسا مرض لگنا۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے بہت ہی طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہماری اکثر آج کل کی مائیں ایسی ہی ہیں، وہ اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ اپنے بدن سے پیدا کیے ہوئے بچے ہی انہیں نظر نہیں آتے۔ مجھے تو آپ کو دیکھ کر یہ تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خود کو ایک گورنمنٹ ٹیچر کہتی ہیں اور آپ کی بیٹی کا یہ حال ہے، اور یہ آپ کی اپنی سگی بیٹی ہے اور پہلی اولاد بھی۔ یوں ڈاکٹر سے باتیں سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی، اور سب سے بڑھ کر اپنی بیٹی کی تکالیف دیکھ کر کہ وہ کس کرب سے گزرتی ہوگی۔ میری ساس اس کو ٹھیک سے کھلاتی پلاتی نہیں تھی، وہ تو میرے سامنے بس ناٹک کر رہی تھی، اور ماہین شاید اس کے خوف کی وجہ سے سہم کر اس کے پاس رہتی تھی۔
نہ کہ خوشی سے۔ اسی وجہ سے شاید اس نے کھیلنا بند کر دیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں ڈاکٹر کے کمرے میں سے نکلی اور دوائیاں لینے لگی، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے 2 دن کی دوائی دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دوبارہ ضرور آنا۔ اتنے میں مجھے ہماری پڑوسن اسی کلینک میں ملی اور وہ مجھ سے کہنے لگی، تمہاری بہت ہمت ہے جو تم اپنی چھوٹی سی بیٹی کو اپنی ساس کے بھروسے گھر میں چھوڑ کر جاتی ہو۔ اصل میں تمہیں یہ بات پہلے ہی کہنا چاہتی تھی، لیکن میں تمہاری ساس کے سامنے یہ بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ میں بھی ایک ماں ہوں اور مجھے تمہاری بیٹی کا رونا سن کر بہت ترس آتا تھا۔ وہ دن بھر روتی رہتی تھی۔ کیا فائدہ ایسی کمائی کا جس میں بچوں کو سکھ نہ ملے؟ اور یقیناً تم آج اس کی دوائی ہی لینے آئی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر نظر آ رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے گھر جا کر جب ڈاکٹر کی ساری بات بتائی تو میری ساس بات کا بتنگڑ بناتے ہوئے مجھ سے جھگڑنے لگی۔ تب پہلی بار میری ساس کا اصلی روپ میرے سامنے آیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے مجھ پر چڑھ کھڑی ہوئی کہ ہم پرائی اولاد پالتے ہیں اور باتیں بھی سنتے ہیں، ہمیں کیا لالچ ہوگا تمہاری بیٹی کو لے کر؟ ایک اوپر سے تمہاری بیٹی کی خدمت کی اور باتیں بھی سنی۔ اس روز انہوں نے مجھے بہت ہی باتیں سنائی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میری ساس نے میرے شوہر کو بہت ورگلایا اور میرے شوہر کے ساتھ مل کر مجھ سے بہت جھگڑا کیا۔ میرے شوہر نے مجھے یہاں تک کہا کہ میں اپنی بیٹی اپنے مائکے چھوڑ کر آؤں، تب ہی وہ مجھے رکھے گا۔ جب میں اپنے مائکے گئی تو میری ماں نے خاموشی سے میری بیٹی کو رکھ لیا اور مجھ سے کہنے لگی، تم اپنے سسرال چلی جاؤ، میں تمہاری بیٹی کو خود ہی دیکھ لوں گی۔ تب مجھے لگا کہ جیسے میری بیٹی ہی سب سے بڑھ کر سب پر بوجھ بن چکی ہے، میں کیسے اپنی بیٹی کو چھوڑ سکتی تھی۔ اس روز میری ماں نے مجھے زبردستی میرے سسرال بھیج دیا، میری بیٹی کے بغیر۔ جیسے تیسے کر کے میں نے بہت ہی مشکل سے 2 ہفتے ہی گزارے تھے کہ میری ماں کا مجھے فون آیا، ماہین کی طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو گئی ہے، جلدی سے گھر آؤ۔ میرے سنتے ہی جیسے بیٹھی تھی اسی حالت میں اپنے مائکے چلی گئی۔ میں جب اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئی تو میری نظریں اپنی بیٹی کو بے تابی سے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی چارپائی پر بے سدھ لیٹی تھی، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے تڑپتے ہوئے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اپنی ماں سے اس کی حالت کو لے کر پوچھنے لگی، اسے کیا ہوا ہے اور اس کے سر پر چوٹ کیسی آئی؟ تب میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بس ایسے ہی بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تب اس کو چوٹ لگ گئی۔ اتنے میں میرا چھوٹا بھتیجا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس کو اس کی آپی نے دھکا دیا تھا۔ میری آنکھوں میں بہت آنسو آئے، لیکن میں اس وقت اپنے آنسو پی گئی۔ اب مجھے اپنی بیٹی کو کسی کے پاس نہیں چھوڑنا تھا۔ میں نے اسی روز یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، کیونکہ ایک ماں سے زیادہ اپنی اولاد کو کون محبت دے سکتا ہے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر وہ مجھے میری بیٹی کے ساتھ ہی قبول کرے گا تو ٹھیک، ورنہ وہ مجھے بڑی خوشی سے طلاق دے سکتا ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنی پوری تنخواہ دو گی تو میں تمہاری بیٹی کو بھی قبول کروں گا، ورنہ تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ تب مجھے سمجھ آ گئی کہ انہوں نے لالچ میں مجھ سے شادی کی تھی۔ پھر میں نے سوچا آج یہ شخص مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، کل کو کچھ اور کہے گا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا میں اس سے خلا لوں گی اور اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ اس بات میں میرے والدین نے میرا ساتھ دیا اور مجھے علیحدہ کر لینے میں سپورٹ کرتے رہے۔ میں نے اپنے جوڑے ہوئے پیسوں سے علیحدہ کر لیا تاکہ کل کو کوئی مجھ سے وہ کرنا چھین سکے۔ یوں میں نے اپنا علیحدہ کر لیا اور اپنے والدین کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر رہنے لگی۔ اب میں بہت سکون سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں اور میری بیٹی ماہین اب پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔